السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، دوستوں، بزرگوں، میں محمد کلیم۔ بھائی، جو حالات سے ہم سب دو چار ہیں، تو جو پریشانی آپ کو ہے وہ میری پریشانی ہے، اور جو میری ہے وہ آپ کی پریشانی ہے۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے، نہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، نہ ہم پہلے کسی کو جانتے تھے، اور نہ اس مسئلے کے ختم ہونے کے بعد ہم میں سے کوئی کسی سے کوئی بیر رکھے گا یا ملاقات کرے گا۔ ایک دفعہ یہ پیسہ ملے اور ہم سب اپنے اپنے کام کو لگ جائیں گے۔ تو میں اپنی ساری جد و جہد اور اپنی ساری جو صلاحیت ہے وہ اس چیز پہ ہی مرکوز کرتا ہوں کہ بھائی، پیسہ صرف اور صرف نویرہ شیخ کو ہم نے دیا تھا، اور بات اسی سے کرنی چاہیے، پیسوں کی۔ کیونکہ ہم جتنے بھی ویڈیو بنا لیں اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، لوگوں کا وقت برباد ہو رہا ہے، ذہن خراب ہو رہا ہے، زبان خراب ہو رہی ہے۔ میری اپنی بھی، میں اچھوتا نہیں ہوں بھائی، میری اپنی بھی زبان خراب ہو جاتی ہے اکثر، کیونکہ ہمارے حالات، ہماری پریشانی اور ہماری ضروریات ہم کو بے چین بے قرار کر دیتی ہے۔ تو بھائی، ابھی جس کا نام نویرہ شیخ ہے، جو میرے گمان کے مطابق آج بھی ریزرو بینک ہے، اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ انشاءاللہ وہ تمام لوگوں کو عطا کر دے گی، تو ان کے کسی خاص کارندے سے میں نے بات کی، اور میں نے کہا کہ بھائی، مجھے ان سے ابھی فوراً ملاقات کرنی ہے، تاکہ ایک دفعہ میں اس بات کو میں واضح طور پہ سمجھ لوں کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے جو کہا، میں ان کے الفاظ میں ہی بات کو آپ تک پہنچاتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی، اس وقت وہ اس پریشانی میں ہیں کہ بھائی، کسی بھی طرح جو کمٹمنٹس میں نے کی کورٹ سے، اور میں نے کنڈیشنل بیل لی، اس کو ریگولر مجھے کرانا ہے، اور وہ تمام لوگ جو انویسٹرز ہیں ان تک پیسہ پہنچانا ہے۔ تو میں اس ادھیڑ بن میں لگی ہوئی ہوں، اور سارا وقت میں اسی پہ مرکوز کر رہی ہوں۔ تو میں کوئی بھی ملاقات صرف اس وجہ سے نہیں کرتی کہ اگر میں کچھ لوگوں سے ملوں اور کچھ سے ملنے سے انکار کر دوں تو وہ ایک انتشار پھیلے گا۔ اس وجہ سے ملاقات آپ کی جو ہے اس وقت نامناسب ہے، اور شاید ہو بھی نہ پائے۔ تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے، اور جب جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے، سازگار ہوں گے، ابھی جو نیکسٹ تاریخ مل رہی ہے، ان کی بیل ریگولر ہو جائے، یا پھر اکاؤنٹ ڈی فریز ہو جائیں، اور جو چیکس باؤنس ہوئے ہیں وہ ایک بار کلیئر ہونا شروع ہو جائیں، تو باقی جو کمپلینٹرز ہیں ان کا پیسہ، جیسے یہ کہہ رہی ہیں، نویرہ شیخ کہہ رہی ہیں کہ بھائی، آلریڈی میرا 50 سے 55 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کے پاس ڈپازٹ پڑا ہوا ہے، یا تو آپ اکاؤنٹ ڈی فریز کر کے وہ پیسہ میرے حوالے کر دیجئے، تو میں اس کو کمپلینٹرز میں تقسیم کر دوں، جو کمپلینٹر ہیں اور جو اٹیسٹڈ ہیں، یا پھر اگر وہ پیسہ گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے، ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھتا ہے، تو پھر گورنمنٹ یا ڈپارٹمنٹ وہ خود اس کو تقسیم کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب بات صرف اتنی سی ہے، جو میں نے سمجھا وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہ میں 10 ویڈیو بناؤں، 10 گھنٹے آپ سے بات کروں، اور کئی لوگ جو رات دن محنت کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ کوششیں کر لیں، محنتیں کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن بھائی، حاصل کیا ہو رہا ہے؟ میں شروع کروں گا شہباز سے، اور ختم کروں گا اس وقت کا جو آخری شخص ہے جو محنتیں کر رہا ہے اس پر لا کر، کہ ان تمام لوگوں کی محنتوں سے آج تک کسی بھی انویسٹر کو، کمپلینٹر کو اگر کچھ ملا ہے تو آپ بھی سمجھ لیجئے، مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ بھائی، اگر پیسہ نہیں مل سکتا کسی بھی طرح سے، تو پھر اسی سے رجوع کرو جس کو پیسہ دیا ہے۔ اب ان سے رجوع کرنے کی جو میں نے کوشش کی، اس میں مجھے یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ تھوڑا وقت ان کو اور لگے گا،
ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے. جیسے یہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اکاؤنٹ یا تو ان کے ڈی فریز ہو جائیں یا کورٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ حکم دے دے کہ بھئی تم کمپلینٹر کا پیسہ بانٹ دو. یہ دو چیزیں جب تک نہیں ہوتی تب تک وہ فری نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو بل ریگولر کروانی ہے اپنی، اور پھر ان کو پھر ایک نئے سرے سے کام کو شروع کرنا ہے. یہ جو مجھے بتایا گیا بھائی، ٹھیک ہے. تو یہ بات میں نے آپ تک بتائی، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ بھئی دیکھو، رات دن میری بھی یہی پریشانی ہے. میں دن کے کسی بھی پہر میں ہوں، میں رات کے کسی بھی پہر میں ہوں، جب تک میرا ذہن جاگتا ہے، میرا دماغ جاگتا ہے، تب تک یہ پیسہ اور یہ الجھن دماغ سے نکلتی نہیں. جب نیند آتی ہے تب اس الجھن سے سکون ملتا ہے، اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے الجھن یہی ہوتی ہے کہ ہائے میرا پیسہ، ہائے میرا پیسہ، کیا ہوگا اس پیسے کا. تو بھائی ہم لاکھ بھی بلانا چاہتے ہیں تو ہماری حاجت، ہماری ضرورت، ہماری پریشانی جو ہے وہ ہم کو اطمینان نہیں لینے دیتی. لیکن ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں. اس وجہ سے بھائی اعتبار کرنا، صبر کرنا اور تھوڑا اطمینان رکھنا، یہ ہمارا مقدر ہے اس وقت. یہی چیز کو میں نے سمجھا، یہ چیز آپ تک سمجھا رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیونکہ اتنی ویڈیوز جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور جو اس میں باتیں کی جا رہی ہیں، ان تمام کے باوجود پیسہ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا بھائی، پیسہ نظر نہیں آتا ہے. تو ایک بات جو مجھ تک آئی میں نے آپ سے کہی بھائی، کیونکہ ہمیشہ میں نے ملاقاتیں کی ہیں، جب میں ان کے ساتھ پازیٹیو تھا تب بھی، اور جب میں نگیٹیو ہوا تب بھی ملاقاتیں کی میں نے. اور پھر ایک بار انشاءاللہ ملوں گا ان سے بہت جلدی، اگر میری زندگی باقی رہی اور اللہ نے سہولت کا معاملہ فرمایا تو ملاقات بھی کروں گا، اور تمام معاملات کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ کر آپ کو بھی سمجھاؤں گا بھائی. بس اتنی ہی بات کہنی تھی آپ سے. اگر میری باتوں کو آپ نے سمجھا ہے تو تھوڑا سا صبر رکھیے، سکون رکھیے، اور اس بات کا ضرور خیال کیجیے کہ بھئی یہ تمام لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، ویڈیوز، آڈیوز، اور یہ جو میں یہ بولتا ہوں، میں وہ بولتا ہوں، وہ یہ کر دے گی، وہ یہ کر دے گی، جتنی گمان ہیں کیا بھائی، جو غیب کی باتیں ہیں جو بتائی اور سنی جا رہی ہیں، ان پر سے بھائی شیطان ہمارے یقین کو بگاڑ رہا ہے. تو تھوڑا سا اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیجئے. اللہ سے بہتر کوئی کارساز نہیں. اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بے شک اللہ ہماری خیر اور عافیت کا معاملہ کریں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.